علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا۔ آقا کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا۔ تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ہے امی کو خبر کریں، اہل صراط روح امی کو خبر کریں، اہل صراط روح امی کو خبر کریں، جاتی ہے امت نبوی فرش پر کریں، جاتی ہے امت نبوی فرش پر کریں۔ ان فتنہ حشر سے کہہ دو حذر کریں، ان فتنہ حشر سے کہہ دو حذر کریں، نازوں کے پالے آتے ہیں راہ سے گزر کریں، نازوں کے پالے آتے ہیں راہ سے گزر کریں۔ حشر سے کہہ دیں حذر کریں، نازوں کے پالے آتے ہیں راہ سے گزر کریں۔ حشر کے بڑے فتنے ہیں، سورج سوا نیزے پر آئے گا، زمین تانبے کی ہوگی، فزع اکبر یعنی سب سے بڑی گھبراہٹ ہوگی، پسینے میں لوگ ڈوبے ہوئے ہوں گے، انتہائی ڈر کی کیفیت ہوگی کہ کیا بننا ہے۔ بڑے فتنے ہوں گے، بڑی مصیبتیں ہوں گی حشر کی، جس پر کرم ہوگا اسی کو سکون ملے گا، جسے آقا اپنا قرب نصیب کر دیں گے۔ سرکار کے حدیث پاک کا مفہوم بھی ہے کہ قیامت میں میرے قریب ہوگا وہ جس نے مجھ پر زیادہ درود پڑھا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ایک یہ بھی ہے کہ جس کا اخلاق اچھا رہا ہوگا اسے میرا قرب ملے گا۔ بہرحال وہاں بڑے فتنے ہیں، تو
تو اعلیٰ فرماتے ہیں کہ ان فتنہ ہائے حشر سے کہہ دو حذر کریں. جتنے حشر کے فتنے ہیں ان سے کہہ دیجئے کہ وہ ہم سے درگزر کریں، ہم سے جو ہے وہ سائڈ پر ہو جائیں، اس لیے کہ نازوں کے پالے آتے ہیں، راہ سے گزر کریں. یہ امت گناہگار صحیح، سیاہکار صحیح، کمزور صحیح، ضعیف صحیح، سست صحیح، غفلت والے ہم صحیح، لیکن ہیں تو آقا کریم کے نازوں کے پالے نا، جن کے لیے محبوب خدا نے راتوں کو جاگ جاگ کر اپنے رب سے رو رو کر دعائیں کی ہیں، جن کو چھوٹے عمل پر بڑے بڑے انعام کے وعدے ملے ہیں. اس لیے نازوں کے پالے ہوئے حضور کے امتی آ رہے ہیں. اس لیے ان فتنوں سے کہہ دو کہ درگزر کریں، یہ تو نازوں کی پالے قوم. ان فتنہ حشر سے کہہ دو حذر کریں، نازوں کے پالے آتے ہیں، راہ سے گزر کریں. بد ہے تو آپ کے ہیں، بھلے ہیں تو آپ کے. بد ہے تو آپ کے ہیں، بھلے ہیں تو آپ کے. ٹکڑوں سے تو یہاں کے پلے ٹکڑوں سے تو یہاں کے پلے رخ کدھر کریں. جاتی ہے امت نبوی فرش پر کریں، سرکار ہم کمینوں کے اتوار پر نہ جائیں. سرکار ہم کمینوں کے اتوار پر نہ جائیں. آقا حضور اپنے کرم پر نظر کریں. آقا حضور اپنے کرم پر نظر کریں. ان کے حرم کے خار کشیدہ ہیں کس لیے، ان کے حرم کے خار کشیدہ ہیں کس لیے. آنکھوں میں آئیں سر پہ رہیں دل میں گھر کریں. آنکھوں میں آئیں سر پہ رہیں دل میں گھر کریں. حرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حرم مدینہ حرم ہے. سرکار نے فرمایا دونوں پہاڑوں کے درمیان اس کی حرمت. تو اعلیٰ فرماتے ہیں نبی پاک کے حرم کے کانٹے کس لیے ہم سے کھنچے کھنچے ہیں، دور دور ہیں، کشیدہ ہیں. کانٹوں سے وحشت ہوتی ہے نا،
لیکن جہاں عشق ہے اس حبیب کے درے والا اور اس کے صحرا کے کانٹوں سے بھی پیار ہوتا ہے. تو اعلیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے حرم کے خار کانٹے کشیدہ اس لیے ہیں ہم سے، دور دور کیوں ہیں، کھنچے کھنچے کیوں ہیں؟ کیا ناراض ہیں؟ آنکھوں میں آئیں، سر پہ رہیں، دل میں گھر کریں. یہ حضور دے در دے کنڈے نے، یہ ساڑیاں کھج رہن، ساڑھے سر تے آؤن، ساڑھے دل چ اپنا مقام بنان، اس لیے کہ ہمارے محبوب کے در والا آپ کے دیار ان کے حرم کے خار کشیدہ ہیں کس لیے، آنکھوں میں آئیں سر پہ رہیں، دل میں گھر کریں، آنکھوں میں آئیں سر پہ رہیں، دل میں گھر کریں. جالوں پہ جال پڑ گئے، للہ وقت ہے، جالوں پہ جال پڑ گئے، للہ وقت ہے، مشکل کشائی آپ کے ناخن اگر کریں، مشکل کشائی آپ کے ناخن اگر کریں. سبحان اللہ. جال جس سے شکار کو پھنسا لیا جاتا ہے، اور جال میں پھندے ہوتی ہیں اور پھندے ہوتے ہیں اور ان سے جال بنا ہوتا ہے. اور ناخن کا جال سے کیا تعلق؟ پہلے نمبر پر تو جالوں پہ جال پڑ گئے، جیسے پرندہ پھنس گیا مصیبت میں، اس کے اوپر جال شکاری نے ڈال دیا، ایسے ہی ہم بھی مصیبتوں کے مشکلوں کے جالوں میں پھنسے پڑے ہیں. تو جال اور ناخن اس کی کیا نسبت؟ جال میں گرہیں ہوتی ہیں، پھندے ہوتے ہیں، تو ان پھندوں کو کھولنے کے لیے ناخن کام آتے ہیں. کوئی گرا ہو نا تو گرہ کھولنے کے لیے ایسے ناخنوں سے اس کو ڈھیلا کیا جاتا ہے. اس لیے اعلیٰ درج کرتے ہیں سرکار کی بارگاہ میں کہ ہم پر مصیبتوں کے بڑے جال پڑے ہوئے ہیں، جالوں پر جال. چھٹکارا تبھی ممکن ہے کہ آپ کے مقدس ناخن ان جالوں کو آ کر کھول دیں. مشکل کشائی آپ کے ناخن. جالوں پہ جال پڑ گئے، للہ وقت ہے، مشکل کشائی آپ کے ناخن اگر کریں، منزل کڑی ہے شان تبسم کرم کرے، منزل کڑی ہے شان تبسم کرم کرے، تاروں کی چھاؤں نور کے تڑکے سفر کرے، تاروں کی چھاؤں نور کے تڑکے سفر کرے۔ اللہ
منزل کڑی ہے. جو منزل ہمیں پار کرنی ہے وہ بڑی کڑی منزل ہے. اندھیرا بھی ہے اور اس راستے میں مشکلات ہیں. یعنی یہ منزل یہی زندگی کی منزل ہے. یہ جو زندگی کا سفر ہے اس میں بہت کچھ ہے. شیطان بھی ہے، گمراہیاں ہیں، تنگیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، اور اسے پار بھی کرنا اور کامیابی سے کرنے کی کوشش کرنی ہے. تو منزل کڑی ہے. شان تبسم کرم کرے. حضور کے تبسم کی شان ہم پر مہربانی کر. حضور جب مسکراتے تھے نا تو وہ حدیث گزری تھی ایک صبح کے درس میں بھی، کہتے ابو ہریرہ کہتے ہیں نا رضی اللہ تعالیٰ کہ پیارے آقا نے ایک مرتبہ 3 مرتبہ قسم ارشاد فرمائی. قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے. 3 مرتبہ قسم آپ نے ارشاد فرما کر اپنا چہرہ نیچے. ابو ہریرہ کہتے ہیں ہم میں سے ہر کسی نے چہرہ نیچے کر لیا اور پھر ہر کوئی رونے لگ پڑا. اللہ اکبر، کیسا عشق طاری تھا ان پر. ابھی سرکار نے یہ واضح نہیں فرمایا کہ کس چیز کی قسم ارشاد فرمائی اور سارے رونے لگ پڑے. پھر جب تھوڑی دیر کے بعد آپ نے چہرہ انور اٹھایا تو چہرے پر تبسم تھا. تو ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ہمیں حضور کا تبسم سرخ اونٹوں سے زیادہ محبوب تھا. یہ حدیث ہم صبح کے درس میں بیان کر چکے ہیں. تو صحابہ کو تو اعلیٰ دنیا کے مال سے بڑھ کر جیسے سرخ اونٹ یعنی اعلیٰ درجے کے اس زمانے کی مہنگی سواری مل جائے کسی کو تو خوشی ہوتی ہے. اس سے بڑھ کر خوشی ہوتی تھی جب سرکار کے چہرے پر تبسم دیکھ لیتے. جس تبسم نے گلستان پہ گرائی بجلی پھر دکھا دے وہ ادائے گلے خندہ ہم کو. سبحان. تو اعلیٰ فرماتے ہیں کہ منزل کڑی ہے، شان تبسم کرم کرے. حضور دا تبسم مل جائے نا تو او دی عنایت نال منزل آسان ہو جائے. جب سرکار کا تبسم ہو سامنے تو تاروں کی چھاؤں نور کے تڑکے سفر کریں. سرکار مسکراتے تھے تو شعائیں نکلتی تھیں، دندان مبارک کی روشنیاں پھوٹ. محاورہ ہے کہ سونا ہاسدہ تو دن چڑھتا ہے، یہ محاورہ ہی ہے. لیکن پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تبسم سے بالفعل یہ چیز دیکھی گئی. اندھیرے میں سرکار مسکرائے تو حضرت سیدہ عائشہ کو سوئی مل گئی. سبحان اللہ. تو اعلیٰ عرض کرتے ہیں آقا کی بارگاہ میں منزل کڑی ہے، شان تبسم کرم کرے تاکہ اس اندھیر نگری میں تاروں کی چھاؤں نور کے تڑکے سفر کریں. حضور کے تبسم سے نور کا تڑکا ہو جائے. اور تارے کون سے ہیں؟ تاروں کی چھاؤں. حضور کے دندان مبارک کو تارے کہا جاتا. ہاں جی، جب سرکار مسکراتے تھے تو حدیثوں میں آتا ہے کہ بعض اوقات آپ کے دندان کی روشنی نظر آنا شروع ہو جاتی تھی. منزل کڑی ہے، شان تبسم کرم کرے تاروں کی چھاؤں نور کے تڑکے سفر کرے. منزل کڑی ہے، شان تبسم کرم کرے تاروں کی چھاؤں نور کے تڑکے سفر کریں. کل کے رضا ہے خنجر خار برق بار. کل کے رضا ہے خنجر خوخار برق بار. آدا سے کہہ دو خیر منائیں نہ شر کریں.
آدا سے کہہ دو خیر منائیں نہ شر کرے جاتی ہے بد ہے تو آپ کے ہیں بھلے ہیں تو آپ کے بد ہے تو آپ کے ہیں بھلے ہیں تو آپ کے ٹکڑوں سے تو یہاں کے پلے رخ کدھر کرے ٹکڑوں سے تو یہاں کے پلے رخ کدھر کرے جاتی ہے امت نبوی فرش پر کریں